الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حیض کی کمی یا زیادتی کے مسائل اور ان کا علاج لے کر کے حاضر ہیں۔ سبھی حضرات سے ہم التماس کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ محترمین ناظرین، حیض یا ماہواری کے مسائل کسی بھی عورت کے لیے پریشان کن ہوتے ہیں۔ مخصوص ایام میں یہ خون رک جائے یا بے قاعدگی کے ساتھ آنا مرض میں شامل ہوتا ہے، جس کا اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو شدید امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ حیض بعض خواتین کو 28 اور بعض کو 22 دن میں آتا ہے، جو عموماً 3 سے 4 یا 5 سے 7 دن بعد خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ماہانہ سائیکل متاثر ہو جائے تو حیض کی کمی یا زیادتی اور دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا علاج کرانا ضروری اور لازم ہوتا ہے، ورنہ آگے چل کر صحت کے سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، حیض کی کمی کس طریقے پر ہوتی ہے؟ حیض کا خون در حقیقت ایک فضلہ ہے جس کا بدن میں رک جانا شدید امراض اور تکالیف کا باعث ہوتا ہے۔ حیض کا نہ ہونا حیض کی قلت کہلاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تولیدی اعضاء کی بیماریاں اور دیگر اندرونی اعضاء کا ارتقاء نہ ہونا، جسم کے مختلف ہارمونز کا توازن میں نہ رہنا، رحم کی سوزش یا ایام حیض میں سردی لگنے سے خون کی کمی، صدمہ، جسمانی کمزوری، گردہ اور جگر کے بعض امراض، موٹاپا اور ناقص غذاؤں کا بکثرت استعمال سے یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ حیض کی کمی میں یا تو ماہواری آتی ہی نہیں یا پھر کبھی کبھی آ کر بند ہو جاتی ہے۔ حیض تھوڑا تھوڑا رک رک کر درد کے ساتھ آنا، کمر اور پیڑوں میں شدید درد ہونا، دوران حیض بے چینی اور بے ہوشی اور حواس درست نہ رہنا حیض کی کمی کے عام مسائل میں شامل ہیں۔ اکثر سن بلوغت کے وقت حیض بے قاعدہ آیا کرتے ہیں، مثلاً 2-3 ماہ کے بعد حیض آتا ہے تو کبھی کبھار وقت کے ساتھ یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ علاج کے وقت وجوہات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اگر سیلان الرحم، لیکوریا یا دیگر امراض کی وجہ سے ہے تو اس کا باقاعدہ علاج ضرور کروائیں۔ اگر حیض کی کمی کا مسئلہ ہو تو کدو، توری، پالک، بکرے کا گوشت، مونگ کی دال، مکھن، دودھ وغیرہ ضرور استعمال کریں۔ گھریلو علاج اس طرح کر سکتے ہیں: مولی کے بیج، گاجر کے بیج، میتھی دانہ، یہ تینوں ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں، چھان کر رکھ لیں۔ جب حیض کی کمی ہو تو 2 چمچ نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ نمبر 2 نسخہ: تلسی کے بیج لے کر 1 گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں۔ جب آدھا گلاس رہ جائے تو چھان کر اس کو پی لیں۔ ناظرین، حیض کی زیادتی کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں۔ حیض کا خون زیادہ اور بے قاعدگی کے ساتھ آنا حیض کی زیادتی کہلاتا ہے۔ اس مسئلے پر فوری توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا باقاعدہ علاج نہ کرایا جائے تو جسمانی کمزوری اور خون کی کمی جیسے مسائل کا سر اٹھانے لگتے ہیں۔
کبھی بھی گرم اور تیز مسالے دار چیزوں کے استعمال سے صفراوی رطوبت زیادہ ہو کر خون کو رقیق کر دیتی ہے اور محافظ رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حفاظت ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی اور حیض کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس سے بدن کمزور اور نبض تیزی سے چلتی ہے، پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں گرم اشیاء جیسے گوشت، سرخ مرچ، گرم مسالے جات وغیرہ کے زیادہ استعمال، دھوپ میں زیادہ دیر کھڑے ہونے اور گرم دودھ اور گرم چائے سے پرہیز کریں۔ کدو، پالک، ٹنڈے، توری، مونگ کی دال، کھچڑی، ناشپاتی، انگور وغیرہ کھائیں۔ گھریلو علاج اس طرح کریں: اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو ان ٹوٹکوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انار کے خشک چھلکے پیس کر اور ان کو چھان کر اس کا 1 چمچ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں تو خون انشاءاللہ رک جاتا ہے۔ نمبر 2 نسخہ نوٹ کیجئے: خشک دھنیا پسا ہوا اور دیسی گھی اور چینی تینوں ہم وزن لے کر رکھ لیں اور 2 چمچ دن میں 3 بار کھانے سے انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیماریوں سے حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں ایسے ہی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔